سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فلما فصل طالوت بالجنود پس جب جدا ہوا طالوت لشکر کے ساتھ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ فمن شرب منہ فلیس منی پس جس شخص نے پی لیا اس سے پس نہیں وہ مجھ میں سے ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اس کو فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے الا من اغترف غرفة بیدی مگر جس نے چلو بھر لیا ایک آدھ چلو اپنے ہاتھ سے فشربوا منہ پس پی لیا وہاں سے الا قلیلا منہم مگر بہت تھوڑے لوگ بچے ان میں سے فلما جاوزہ پس جب عبور کیا اس نے ہوا والذین آمنوا معہ وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ قالوا تو کہا انہوں نے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کہا ان لوگوں نے جو یہ یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں کم من فئۃ قلیلہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبت فئۃ کثیرہ غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب وہ سامنے گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے قالوا تو کہا انہوں نے ربنا افرغ علینا صبرا اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمیں وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 33واں رکوع آیت نمبر 249 اور 250 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طالوت کا واقعہ جاری ہے اور گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہ سنا کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی عمارت کو ماننے سے انکار کیا اور شکوک و شبہات پیش کیے، تو ان کی عمارت کو ثابت کرنے کے لیے وہ تابوت جو ان سے دشمن چھین کر لے گئے تھے، فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے، تم یقین کر لینا کہ طالوت کی عمارت اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ وہ تابوت آیا اور وہ لوگ جو انکار کر رہے تھے انہوں نے اقرار کیا اور حضرت طالوت کو امیر تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہ بات تو ختم ہوئی کہ جہاد کے لیے امیر اور کمانڈر چاہیے، وہ تو متفقہ مقرر ہو گئے حضرت طالوت۔ اب جہاد کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاد کرنا تھا جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جو ایک جنگجو قوم تھی۔ چنانچہ حضرت طالوت اہل ایمان کا لشکر لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن پہلے اپنے ساتھیوں کی آزمائش کی، چونکہ امیر کی اطاعت جہاد کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، امیر کی اطاعت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے پہلے مامورین کی یہ بھی پریکٹس ہونی چاہیے کہ وہ امیر کی بات کہاں تک مانتے ہیں۔ چنانچہ آگے راستے میں نہر تھی پانی کی، اردن اور فلسطین کے درمیان میں، مفسرین فرماتے یہ نہر واقع تھی جو انتہائی میٹھے پانی کی تھی۔ گرمی کا موسم بھی تھا، پیاس بھی ساتھیوں کو لگی ہوئی تھی۔ امیر صاحب نے حکم دیا کہ پانی یہاں سے نہیں پینا، ایک آدھ چلو کوئی بھر کے پیے تو پیے، لیکن سیر ہو کر نہیں پینا۔ اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ مفسرین اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، ایک تو امیر کی اطاعت واضح ہو جائے، دوسرا بعض لوگ ویسے ساتھ چل پڑتے ہیں اور جہاد کے موقع پر وہ معاملات کو اور خراب کر دیتے ہیں جو اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے، تو وہ جو ڈھیلے ڈالے ہیں یا دوسرے لفظوں میں جن کو کہیں جو بعض لوگ مخلص نہیں ہوتے، وہ بھی صرف نمود و نمائش کے لیے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر ان کی پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو مخلصین اور منافقین الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائشیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ مقصد بھی تھا۔ بہرکیف یہ آزمائش کا وقت جب آیا تو اکثر لوگوں نے ہمت ہار دی اور ان کا یہ کیا بات ہوئی جی، پانی تو ہم پئیں گے، اور یہ نہ سوچا کہ یہ وہ امیر ہے کہ جس کی عمارت اللہ کے نبی نے مقرر کی اور جس کی عمارت کے لیے دلیل خود اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ ظاہر بات ہے اس کی جو بات ہے وہ ماننا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن وہ جو عمارت کا انکار کرنے والے تھے یا خلاف ورزی کرنے والے تھے
حضرت طالوت نے فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ پھر جہاد میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اس طرح گویا کہ ایک چھانٹی ہو گئی، جو پکے مخلص تھے وہ ساتھ رہ گئے، اور جو ڈھیلے ڈالے تھے یا گڑبڑ کرنے والے تھے یا جن میں اخلاص نہیں تھا وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب جدا ہوئے یعنی روانہ ہو گئے طالوت لشکر کے ساتھ، لشکر روانہ ہوا، امیر لوگوں نے تسلیم کر لیا حضرت طالوت کو۔ قال، تو حضرت طالوت نے فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ۔ جمہور مفسرین کا یہی موقف ہے کہ حضرت طالوت نبی نہیں تھے، صرف نبی نے ان کو مقرر کیا تھا۔ اب جو حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ممکن ہے وقت کے نبی نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا ہو، لیکن زیادہ واضح بات یہی ہے کہ ان کا اپنا ہی یہ ارادہ اور خیال تھا، چونکہ اللہ کی طرف سے امیر مقرر تھے تو اللہ ہی کا حکم ہے نا امیر کی اطاعت کرو، تو گویا کہ یہ حکم بھی اللہ ہی کا تھا کہ یہ امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ بات حدیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر کوئی امیر ایسا حکم دے کہ جو شریعت کے واضح خلاف ہو، اس میں تو امیر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، بلکہ لازم یہی ہے کہ بات نہ مانی جائے، کیونکہ مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہوتی۔ باقی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے امیر جو حکم دے وہ مامورین پر ماننا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی، سو جس نے پی لیا اس سے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے لشکر میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ ومن لم یطعم، طعام کہتے ہیں چکھنے کو، کھانا کو چکھنا، اور پانی کا چکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ ومن لم یطعم، اور جس نے نہ چکھا اس کو، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے لشکر میں ساتھ رہے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں جس نے چلو بھرا، غرفہ ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ چلو بھر کے پانی پی لے، باقی سیر ہو کر پانی نہیں پینا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک گھونٹ بندہ پانی بھرے تو پیاس ذرا اور بڑک اٹھتی ہے، دل کرتا ہے تھوڑا اور بھی پی لوں، تو یہ آزمائش اور سخت ہو جائے گی۔ لیکن ہر دور میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اپنی خواہشات کو دبایا، اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ جیسا کہ یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایک آدھ چلو پیا تھا، اللہ نے اسی سے پیاس کو بجھا دیا، اور ان کو راحت بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، چونکہ پیاس کا بجھانا یہ بھی اللہ کے امر کا تابع ہے۔ اب رمضان مبارک کے دن آتے ہیں، گرمیوں کے روزے ابھی گزرے ہیں، تو اب حالات یہ ہوتے ہیں کہ پہلے سے بندہ بہت ڈرا ہوتا ہے، جی بہت پتہ نہیں جی بڑا مشکل ہے، جی کیسے ہوگا جی۔ لیکن سخت ترین گرمی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، کبھی کوئی نہیں دیکھا ہم نے کہ بندہ مر گیا ہو، الحمدللہ خیریت سے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مدد ہوتی ہے۔ عام روٹین میں ہم دیکھ لیں کہ جناب دن میں کتنی دفعہ پانی پیتے ہیں، اور وہ پورا دن جناب یوں ہی گزر جاتا ہے اور خیر خیریت سے گزر جاتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صرف اللہ تعالیٰ بندے کا جذبہ دیکھتے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ ایسے ہی وہاں بھی آزمائش تھی کہ بھائی پانی نہیں پینا، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن فرمایا فشربوا منہ، لوگوں نے پیا وہاں سے، الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ بچے ان میں سے جنہوں نے نہ پیا، اکثر لوگوں نے پی لیا۔ تو گویا کہ پھر وہی بات ہوئی، جنہوں نے پیا وہ تو پہلے منع کر دیا تھا حضرت نے کہ وہ نکل جائیں گے، تو گویا کہ اکثر لوگ نکل گئے اور تھوڑے رہ گئے۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ بھی یہی ہے، اخلاص والے تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اکثرہم بربہم لا یؤمنون، اکثر رب کے ساتھ پورا ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اکثرہم جاہلون، اکثر جہالت والے کام بھی کر جاتے ہیں۔ اور اکثریت کی قرآن نے نفی کی ہے، اور اقلیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔
ایک عالم نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے دنیا کی مثال بھی اسی نہر کی طرح ہے. دنیا کی مثال جی اسی، میری طرف دیکھنا جی راجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سب وہ بیماری کی وجہ سے جا رہے ہیں، آپ باقی میری طرف دیکھیں. دنیا کی مثال کیا ہے جی؟ نہر کی طرح ہے. جیسے یہ نہر تھی، اس نہر میں حکم کیا تھا؟ ایک آدھ چلو بھر لو بس ٹھیک ہے، اور سیر ہو کر جو پیے گا وہ لشکر میں نہیں جائے گا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوگا. فرمایا دنیا کی مثال بھی اسی نہر کی طرح ہے، جو دنیا میں اتنا منہمک ہو جائے کہ بس دنیا ہی دنیا، پیٹ بھرنا ہے، مال بھرنا ہے، اور خزانے بھرنے ہیں اور اکٹھی کرنی ہے، بس فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائے گا. اور جو دنیا میں چلو بھرے گا، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق دنیا لے گا، باقی دھیان آگے بڑھنے کا ہوگا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالی وللدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرہ ثم ترکھا وراہا. میری مثال اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو چلتے ہوئی آیا ایک درخت کے سائے کے نیچے، تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، ثم ترکھا وراہا، پھر اس کو چھوڑا اور کوچ کر کے روانہ ہو گیا. فرمایا دنیا کے ساتھ اتنا ہی ہمارا تعلق ہے جیسے مسافر کا اس سبزہ دار درخت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر ایسے ہو جا گویا کہ تو مسافر ہے یا تو راہ گزر ہے. تو فرماتے ہیں فشربوا منه الا قلیلا منهم، تھوڑے لوگوں کے علاوہ اکثر نے پانی پی لیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معه، پس جب اس نہر کو پار کر لیا، عبور کر لیا حضرت طالوت نے اور آپ کے ساتھیوں نے، ایمان والے ساتھیوں نے، اب سامنے دیکھا لشکر ہے، دشمن کا لشکر بھی زیادہ ہے، بھی قوی ہے، بھی جنگجو، اور ہمارے ساتھی تو ماشاءاللہ سے پانی پی کر پیچھے رہ گئے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھی تو تھوڑے ہو گئے ہیں. تو کہنے لگے حضرت یہ تو مقابلہ بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ لشکر زیادہ، فوج ان کی زیادہ، تو ہم جناب کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ قالو، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی، وہ ہم سے طاقت میں زیادہ، تعداد میں زیادہ. لیکن انہی میں سے کچھ اہل ایمان جو پختہ ایمان والے تھے انہوں نے تسلی دی. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون انہم ملاقو اللہ، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کا رب کی ملاقات پر پختہ یقین تھا، یعنی جن کا آخرت پر پختہ یقین تھا، ان اہل ایمان نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمت کرو کتنی تھوڑی جماعتیں بہت سی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. کس کے حکم کے ساتھ؟ ہم نے جو جہاد کرنا ہے ہم نے اپنی تعداد کو دیکھ کر نہیں کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو دیکھ کر کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی مثالیں دی ہیں، کتنی تھوڑی جماعتیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا والوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہ کی تو اللہ تو مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ نے اس وقت کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاص سکون نازل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی پر. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد فرمائی، ادھر پورے مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں اور ادھر دو ہیں، اللہ نے پھر بھی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر تعداد کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے صرف لوگ مخلص ہو جائیں. ایسے ہی بدر کے موقع پہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 گنا بڑے لشکر پہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو کتنی قلیل جماعتیں غالب آ جاتی ہیں کثیر جماعتوں پر باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا، اور جب وہ سامنے آئے یعنی مقابلے میں جا کھڑے ہوئے، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنا سامنا جب ہوا، تو مومن جو ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد اور قتال کرتا ہے، اس کا ذکر کی طرف، اللہ کے دھیان کی طرف
بہت زیادہ توجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ مجاہد آدمی جتنا بھی جہاد کے میدان میں آگے بڑھ جائے کبھی بھی اپنی طاقت پر اپنے اسلحے پر غرور نہیں کرتا، بلکہ اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اس لیے وہ رب سے دعائیں مانگتا ہے، رب سے فریادیں کرتا ہے۔ بدر کے میدان میں رات کے وقت صحابہ اکرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رات گزارتے ہیں؟ سورہ انفال میں اذ تستغیثون ربکم، جب تم ساری رات اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک میں اور آپ کے دستے مبارک دعا کے لیے پھیلے اور اٹھتے چلے گئے، حتیٰ کہ چادر مبارک بھی کندھوں سے گری۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو اٹھا کر پھر کندھوں پہ رکھا، پھر آپ نے گریہ زاری شروع کی، حتیٰ کہ تیسری دفعہ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اب اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، یعنی رات کو اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تو مجاہدین جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے والے ہیں ان کا بڑا ہتھیار وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی باقی ساری فتوحات بھی ہوتی ہیں۔ باقی ظاہری چیزیں اختیار کرتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا تم اسلحہ بھی تیار کرو، تم گھوڑے پالو، تم جہاد کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو بھی تیار کرو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ان کے ذریعے اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی ڈریں گے، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور بھی کئی ڈریں گے، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، جن کو تم نہیں جانتے ہو، تمہارے اندر سے چھپے ہوئے کئی دشمن ہیں، تمہارے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بھروسہ ان پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اس نے فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے آئے، قالو، تو پھر انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، صبر ڈال دے، یعنی ہمیں صبر عطا فرما دے۔ جہاد میں بندے کو صبر بنیادی طور پہ ہونا چاہیے، اور شاید صبر کی پریکٹس کے لیے شروع میں پانی نہیں پینے دیا کہ ذرا صبر کی پریکٹس پکی ہو جائے، کیونکہ جہاد میں بعض دفعہ کھانے کو نہیں ملتا، بعض دفعہ پینے کو نہیں ملتا، بعض دفعہ فتح اتنی جلدی نہیں ملتی، کئی دن لگ جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے آزمائشیں آتی ہیں اور زخم لگ جاتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جب تک بندے کے اندر صبر کا دامن نہیں ہوگا نا، پختہ اور مضبوط نہیں پکڑے رکھے گا، تب تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ میدان جہاد سے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ انفال میں ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے فلا تولوہم الادبار، پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں، ومن یولہم یومئذ دبرہ، جس نے پیٹھ پھیری، الا متحرفا للقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، دو وجہوں سے اگر پیچھے پھرا یہ تو گنجائش ہے، متحرفا للقتال، کوئی جنگی چال کے طور پر، یعنی مشورہ یہ ہوگا تھوڑا پیچھے ہٹے تاکہ دشمن آگے آ جائے اور پھر ان کو گھیر لیں گے، کوئی سی جنگی چال اور جنگی مجبوری کی وجہ سے، وہ تو رخصت ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، ایک آدمی اکیلا ہو گیا ہے، باقی ساتھی پیچھے ہے تو پیچھے ہٹ کے ان تک چلا جائے، کیونکہ اکیلا ذرا بندہ گھیرے میں آ جاتا ہے، یہ بھی جنگ کی ضرورت ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ جو میدان جہاد سے بھاگا فقد باء بغضب من اللہ، اللہ فرماتے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ کیوں کہ اس کا بھاگنا مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنائے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ہلاکت والی چیزوں سے بچو، ان میں جہاں شرک ہے، جہاں جادو ہے، جہاں ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہاں پر میدان جہاد سے بھاگنا بھی ہے۔ فرمایا میدان جہاد سے بھاگنا یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے اور اللہ کی نگاہوں میں رسوا کر دینے اور ذلیل کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں ثابت قدم رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن دیکھیں اور ہم پھسل جائیں اور بھاگ جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی ہے
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما، درگزر بھی فرما، اور یا اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس سارے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب دشمن کے مقابلے کے لیے مومن نکلیں، امیر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ صبر کریں، تکلیف اور پیاس برداشت کریں، لیکن امیر کی اطاعت کو نہ چھوڑیں۔ جو آدمی امیر کی اطاعت کو چھوڑتا ہے وہ بھی میدان جہاد میں نہیں جا سکتا، اور جو رب کی یاد کو بھلا دے وہ بھی ناکام ہوتا ہے۔ رب سے دعائیں مانگتے ہوئے، امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے نام پر جب مجاہدین نکلتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے، جیسے اس لشکر کے اوپر بھی اللہ کی مدد آئی، وہ انشاءاللہ ہم کل کے اندر پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب جدا ہوئی طالوت لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والے ہیں نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس شخص نے پی لیا اس سے وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ چکھا اس کو، فإنہ منی، پس وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے چلو بھرا ایک آدھ چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، پس پی لیا لوگوں نے اس سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ وہاں ان سے بچے، فلما جاوزہ، پس جب پار ہو گئے وہ، ہوا والذین آمنوا معہ، وہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، قالوا، کہا انہوں نے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، نہیں طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یہ گمان کر رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلہ، کتنی تھوڑی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔